تمام تعریفیں ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین اور وہ پاکیزہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت تشریف لائی ہیں، اللہ رب العالمین آپ کا آنا، عبادت کرنا، حسنات کرنا، اللہ رب العالمین تمام کی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت کریمہ اور سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کے اندر کوشش یہ ہوگی کہ موجودہ حالات کے اندر بھی آپ کے سامنے چند باتیں کی جائیں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قرآن کی یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ آپ کی زندگی کے اندر وما محمد الا رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ نے دنیا کو باور یہ کروایا کہ آپ سے پہلے بھی رسول گزرے۔ افإن مات، آپ کی امت کو کہا جا رہا ہے کیا اگر ان پہ موت آ جائے، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر انہیں قتل کر دیا جائے، ومن ينقلب علی عقبیہ، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے دین سے؟ کیا تم ان کی موت کے بعد یا ان کی شہادت کے بعد اگر ایسا ہو جائے تو کیا الٹے پاؤں تم پھر جاؤ گے دین سے، اسلام سے؟ پھر آگے اللہ کہتا ہے اگر پھر جاؤ گے تو تم اللہ کا نقصان نہیں کرو گے بلکہ اپنا نقصان کرو گے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر کرنے والوں کو اجر دے گا۔ دوسری جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ مختلف موضوع کے اندر آپ نے مجھ سے سنی ہے اور علماء سے بھی سنتے ہیں۔ اس کے اندر دو لفظ اللہ نے بیان کیے۔ ایک فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ، اِنَّكَ مَيِّتٌ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس کے اندر اِنَّكَ یہ کاف دیوار لگ گئی، اور اس کے اندر جو میت اکیلا لفظ آیا ہے یہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اس کے اندر یہ جمع کا لفظ ہے، میتون بنات، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع کا لفظ ہے۔ اب اللہ نے یہ دو لفظ کیوں استعمال کی، اس کی وجہ کیا بنی؟ آپ کی جو دشمن تھے وہ نعوذ باللہ آپ کی موت کا انتظار کیا کرتے تھے، مخالفین آپ کی موت کا انتظار کرتے تھے، آپ غمزدہ ہوا کرتے تھے، اور وہ انتظار یہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، ہم ان لوگوں پہ ہنسیں گے، ان کی موت پہ ہنسی کریں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے، سکون کے لیے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، میرے محبوب آپ پر بھی موت آئے گی اور انہوں نے بھی مر جانا ہے، یہ جو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے بھی مر جانا ہے۔
آپ کے سامنے 2-3 میں نے موضوع کے اندر ٹانکے لگانے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی چوٹی پر جاتے ہی سب سے پہلے جو آپ نے اعلان نبوت کیا، آپ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ نے میرے الفاظ پہ آج غور کرنا ہے. آپ کو میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں. آج کی دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ نے 2 باتیں کہی. ایک لا الہ کہا اور دوسری بات الا اللہ کہا. اب جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعلان نبوت کیا، آپ نے معبودوں کی نفی کی. نفی کیا ہے؟ لا الہ. لا الہ کے اندر کوئی معبود، کوئی الہ نہیں، سب کی نفی. اب جو اگلا فقرہ بولا الا اللہ، اس کے اندر سب کی نفی کر کے ایک اللہ نے آسمان والے رحمان اپنی ذات کے بارے میں یہ کہا الا اللہ، مگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تھا، آپ نے اس کے اوپر دلیل پیش نہیں کی. آپ نے 23 سال کے اندر اپنے خطبات کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ یہ دعوت دی. اب میرے بھائیو، جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہی ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سنے. لا الہ الا اللہ. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. اور پھر آگے فرمایا ان سکرات الموت. لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان سکرات الموت کا لفظ ساتھ لگا ہے. اب یہاں سمجھ یہ آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ اور سکرات الموت کا آپس میں کیا جوڑ ہے، کیا آپس میں اس کا ٹانکا ہے، یہ کیا ملتا ہے؟ زمین آسمان ہے. ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے اور دوسری طرف ان سکرات الموت کا لفظ حدیث کے اندر آیا ہے، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ جو جوڑ ہے آپ کو میں نے سمجھانا ہے. 23 سال کے اندر اللہ کے نبی نے دلیل پیش نہیں کی. آپ نے لا الہ الا اللہ کی دلیل پیش کی آخری سکرات کی گھڑیوں کے اندر. اگر اس کے اندر دیکھا جائے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ ہے، چند لوگوں کا، سب کا نہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ شہیدوں کو تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. اب وہ زندگی کیسی مانتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں شہید زندہ ہے، لیکن ان کے اور ہمارے ماننے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے، تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے کہتے ہیں جی استغفر اللہ، موت کا لفظ اور دو جہان کے سردار کے ساتھ. پھر لوگ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟
ہمارا مرشد جو تھا، میرا جو پیر تھا، بہت کرنیوں والا، بھرنیوں والا، اچھا آج کہاں ہے جی وہ پردہ فرما گئے؟ کب فرما گئے جی؟ 5 سال پہلے انہوں نے پردہ فرمایا۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے چونکہ جس موضوع کی طرف آپ کو میں لے کر جانا چاہتا ہوں، اور ہر جمعے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک تحقیقی بیان کیا جائے تاکہ آپ تحقیق کے اندر جائیں، اور تحقیق کے اندر جانے سے آپ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ دین اسلام کی محبت کر کے، آپ تحقیق کر کے دین اسلام کے قریب آئیں۔ اب میں آپ کے سامنے جنازے کی 2-3 نیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں نیت کا قائل نہیں، اور چند میرے بھائی بھی قائل نہیں ہیں۔ نیت کا مطلب ہے دل کے ارادے کا نام، لیکن چونکہ ہم جب جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے تو وہاں پر مولانا صاحب یہ کہتے ہیں نیت حاضر کریں۔ سارے لوگ نیت حاضر کرتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور دعا واسطے حاضر اس زندے دے۔ کیا یہ کہتے ہیں نا زندہ کہ میت کہتے ہیں؟ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تھوڑا سا۔ حاضر اس زندہ کے یا میت کے؟ یہ مولانا صاحب کہتے ہیں نا کہ حاضر اس میت کے۔ جب ہم کہیں تو کہتے ہیں جی قرآن میں ہے کہ بَلَّ قِيَامٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، شہیدوں کو اور جناب نیک ہستیوں کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ اور استغفر اللہ، یہ مولوی تو گستاخ ہے، یہ تو مردہ کہتا ہے، ہمارے تو پردہ فرما دے۔ اب دوسری نیت کیا یہ ہوگی کہ 4 تکبیر اور حاضر اس پردہ کرنے والے کی، یا حاضر اس میت کی؟ حاضر اس میت کی۔ پردہ یا تو عورت کرتی ہے اور عورت پر پردہ کرنا فرض ہے، لیکن مرنے والے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے لیے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ کہا۔ بَلَّ قِيَامٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اب شہید زندہ کیسے ہے؟ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اللہ کے ہاں کیا کرتے ہیں؟ کھاتے اور پیتے بھی، اللہ انہیں رزق بھی دیتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ان کی زندگی دنیاوی ہے؟ کیا یہ قبروں کے اندر زندہ ہیں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ برزخ کے اندر زندہ ہیں۔ وہاں کافر بھی زندہ ہے، وہاں منافق بھی زندہ ہے، وہاں مجوسی بھی زندہ ہے، درجہ بدرجہ ہر آدمی زندہ ہے، اور اپنے اعمال کا، اپنے کیے کا وہاں مزہ چکھ رہا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سیدھے جنت میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ مطمئنہ جو نفس ہے یہ صرف انبیاء کا ہے، اور انبیاء نے مرنے کے بعد سیدھا جنت کے اندر جانا۔ یہ عقیدہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو شہید ہیں یہ زندہ کیسے ہیں؟ شہید جو ہے مرتے دم جس وقت اس کی سکرات کا وقت آتا ہے اس وقت یہ رب کا دیدار کرتا ہے، اور اس کو اس تلوار کا، اس گولی کا اتنا تکلیف ہوتی ہے جتنی چمٹی اس کو کاٹ دیتی ہے، اور اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بَلَّ قِيَامٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ مجھے آپ کا شعور ہے، آپ کو میرا شعور ہے، میں دوائی بھی لیتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، نہاتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور یہی آپ کے لیے میرا شعور ہے۔ تو یہاں تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے، مجھے آپ کا شعور ہے، آپ کو میرا شعور ہے۔ اب یہ زندہ کیسے ہیں؟ یہ شہید زندہ کیسے ہیں؟ عام مرنے والا جو ہے
اعمال دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں، اور شہید جو ہوتا ہے اس کو اللہ اجر اور ثواب جاری رکھتا ہے، اس زمرے کے اندر یہ زندہ ہے، اور اللہ کے ہاں یہ رزق کھاتے اور پیتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جس کا ہمیں شعور نہیں ہے وہ اللہ اپنے طاقت کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق انہیں رزق دیتا ہے، لیکن جیسی دنیا ویسا رزق۔ اگر دنیاوی زندگی ہے تو پھر بلیرل مرغ جو ہے اس کو وہاں ملتی ہے، یا اللہ کے ہاں اخروی اس کو رزق ملتی ہے۔ پہلے تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ 12 وفات والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات مبارک ہوئی، اور آپ کے پاس ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، آپ اس پیالے میں ہاتھ بھگو کر آپ اپنے سینہ مبارک پر ملتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میری سکرات کے اندر آسانیاں فرما دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ دو جہان کے سردار، جو اس پوری کائنات کے اندر اللہ کے بعد جن کا رتبہ ہے اور پوری کائنات سے جو افضل ہیں، لا الہ الا اللہ کی دلیل آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ جب آپ کے اوپر سکرات کی گھڑیاں آ گئیں، آپ نے اس وقت کیا الفاظ کہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ ان سکرات الموت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں، تیرے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اے اللہ میری موت کی سکرات کے اندر آسانیاں فرما۔ یہ دو جہان کے سردار کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے دنیا کے اندر یہ بات کہی تھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور ان سے قبل بھی رسول گزرے ہیں۔ اَفَإِن مَاتَ، اگر یہ فوت ہو جائیں، اَوْ قُتِلَ انقلبتم، اگر انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے بھر ایڑیوں کے بھر تم واپس لوٹ جاؤ گے؟ اگر تم دین سے پھر جاؤ گے، اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے، تم اپنا نقصان کرو گے۔ اگر تم اس بات پر راضی ہو جاؤ گے اور شکر ادا کرو گے تو اللہ کہتا ہے کہ میں شکر کرنے والوں کو اجر اور ثواب بھی عطا کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وفات آ گئی۔ وفات آنے کے بعد کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگ کر اندر جاتے ہیں، واپس آ کر کہتے ہیں جس نے بھی اگر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ اتنے طاقتور عمر جو اپنے ہوش اور آواز کھو بیٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن جب فرعون کی چوٹی پر چڑھے، محمد رسول اللہ یا ایھا الناس کہا، قولوا لا الہ الا اللہ کہا، اس وقت بھی اس دعوت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق وہاں نہیں تھے، شام میں کپڑے کی تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے صبح تو شام کے بازار کے اندر آپ نے کپڑا تاجروں کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور ایک آدمی بھاگتا ہوا آ کر کہتا ہے ابوبکر وہ جو تمہارا دوست ہے محمد بن عبداللہ، اس نے اعلان نبوت کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ حضرت ابوبکر وہاں سے کپڑا چھوڑ کر بھاگتے گئے
اور محمد رسولullah کو دیکھا, آنکھوں میں آنکھیں ٹکرائیں اور اتنے الفاظ کا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میرے کانوں نے سچ سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے, اور آپ جو ہے تو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ کہا ہاں ابو بکر, اس وقت لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کے نبی انتہائی پریشان تھے, دیکھنے کے ساتھ ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے ساتھ ابو بکر صدیق نے کہا, اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہے, ابو قحافہ کا بیٹا آپ کی نبوت کی تصدیق کر کے یہ کہتا ہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے. پھر آپ نے مارے گئے. اب یہ جوڑ یہاں پر ہو, سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا اور تصدیق کس نے کی؟ ابو بکر نے. کس نے کی؟ ابو بکر نے. اب آخری دن آ گیا, لیکن 23 سالوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دلیل پیش نہیں کی, صرف لا الہ الا اللہ کا. لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لوگوں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, لوگوں کوئی داتا نہیں, کوئی کائنات میں بگڑیاں بنانے والا نہیں. اور جس کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا اس پر جنت حرام ہے. کس کے ذریعے کہا؟ قرآن کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے, وحی کے ذریعے. اس قرآن کو اگر لا ریب کوئی مانتا ہے, ذالک الکتاب مانتا ہے, تو پھر قرآن کی بات کو بھی سچ ماننا پڑے گا. پھر کوئی بابا, کوئی بگڑیوں والا, کوئی دھاگوں والا, کوئی چادروں والا, کوئی آستانوں والا, میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ. آئیے جو بنیر کے اندر وہ گاؤں جو ہے صفا ہستی سے مٹا ہے, وہاں پر وہ بنیر بابا کی زیارت تھی. اس بابے کا مجھے آتی ہی نہیں یہ بابوں کے نام, اور اللہ ان بابوں کے نام لائے بھی نہ. جب لوگ پھنس گئے تھے تو انہوں نے نعوذ باللہ یہ کہا تھا, یا بابا جی ہمیں بچانا, استغفر اللہ. جب بچ گئے, جو رڑ گئے, جو بچ گئے, تو ابھی وہ کیا کہتے ہیں, بابا جی کی کرامت ہے, بس یہ ہمیں انہوں نے بچایا. یہ عقیدہ بدبودار ہے, غلیظ ترین عقیدہ ہے. کائنات میں کتا اتنا غلیظ نہیں, خنزیر اتنا غلیظ نہیں جتنا یہ عقیدہ رکھنے والا, ایک کلمہ پڑھنے والا, ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا, وہ اتنا غلیظ ہے. اس سے میرے رب کا وہ جانور کتا اور خنزیر اتنا غلیظ نہیں ہے جتنا میرے رب کے ہاں یہ بندہ غلیظ ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق آج بھی موت کے وقت یہاں پر نہیں ہے, ایک بستی میں گئے ہوئے ہیں. جب انہیں علم ہوا وہاں سے گھوڑے پر بیٹھے, آپ مدینہ تشریف لائے, دیکھا ایک طرف صحابہ کرام حضرت عمر کے ساتھ جو ہے تو ان کے ساتھ مل کر باتیں سن رہے ہیں, اور وہاں پہ خوف زدہ ہیں. حضرت عثمان, آپ کی زبان بند ہو گئی, آپ سلام کا جواب نہیں دیتے, ایسے ہو گئے جیسے بالکل ایک پتھر بن گئے. حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ سارے صحابہ حضرت عمر کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ سیدھے چلے گئے حجرہ عائشہ کے اندر, جہاں ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے, جہاں ہر وقت رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں. اور یہ ابو بکر اس حجرہ میں جا سکتے ہیں, کیوں؟ ان کی لخت جگر کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ لخت جگر کا. جب گئے تو آپ کا چہرہ مبارک دیکھا, اور دیکھا آپ کے اوپر ایک یمنی سفید چادر اور دھائیوں والی چادر آپ کے اوپر دی ہوئی ہے. آپ سیدھے گئے. حضرت ابو بکر وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبوت کا بوجھ بھی اٹھایا,
نبوت کی تصدیق کا بوجھ بھی اٹھایا، نبوت کی وفات کے وقت بھی ہوش آواز ان کے اتنے کام کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کو بھی انہوں نے جمع کیا۔ چہرے سے کپڑا اٹھایا، اٹھا کر آپ نے ماتھے مبارک پر بوسہ دی۔ بوسہ دے کر بخاری کے اندر ایک روایت ہے، لمبی ہے، اس کے اندر فرمایا طبت حیا ومیتا، طبت حیا ومیتا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات بھی مبارک ہے اور آپ کی موت بھی مبارک ہے۔ کیا؟ حیات بھی مبارک ہے، آپ کی موت بھی مبارک ہے۔ اب جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ موت کا لفظ استعمال کرنے والا سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ اور ہمیں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ گستاخی کرتے ہیں تو پھر یہ گستاخی کا لفظ ہم پہ نہیں آتا، یہ فتویٰ سیدھا ابو بکر صدیق کی طرف جاتا ہے، اور ان کا جوہلا فتویٰ حضرت ابو بکر صدیق کو گستاخ کہتا ہے۔ کہو استغفر اللہ۔ اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت آنی ہے، اور یہ جو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے دشمن، آپ کے مخالف، آپ کی دعوت کے دشمن، آپ کی دعوت کے مخالف، فرمایا ان سب کو موت آنی ہے اور یہ عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ آپ میرے نبی دنیا میں بھی آپ ایک فخر سے جیے اور دنیا کے بعد بھی آپ ایک فخر کے ساتھ آپ چلیں۔ اور موت سے پہلے جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین نے سلام دیا، سلام دینے کے ساتھ کہا جبرائیل یہ تمہارے ساتھ کون آیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ وہ شخص آیا، یہ وہ ہستی آئی ہے جو کسی سے اجازت طلب نہیں کرتی، جو کسی سے اجازت طلب نہیں کرتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کو وہ گرے لگا دی ہیں کہ میرے نبی کے آستانے پر جاؤ گے، میرے نبی کے دربار میں جاؤ گے، میرے نبی کے دربار کا کچھ ادب اور احترام یہ ہے، اے ملک الموت جب وہاں جاؤ میرے نبی کی اجازت کے بغیر اندر داخل نہ ہونا، میرے نبی سے اجازت طلب کرنا۔ اور کائنات کے لوگوں، میرے نبی سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی نمازوں کا طریقہ، اپنے دین کا طریقہ محمدی بنا لو۔ یہ نہیں لائیاں ادھر بدائیاں ادھر، کلمہ نبی کا اور نمازوں کا طریقہ امام شافعی کا، نمازوں کا طریقہ امام ابو حنیفہ کا، نمازوں کا طریقہ امام احمد بن حنبل کا، کلمہ محمد رسول اللہ کا، اور نمازوں کا اور شریعت کا طریقہ کسی غیر کا۔ افغیر دین اللہ، یہ دین نہیں ہے۔ آپ میری بات میں 100 مرتبہ ناراض ہوں، اور ان باتوں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ناراض بھی ہوں، میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ کل قیامت والے دن میں نے بھی آپ کا جواب دینا ہے۔ اگر ساری شریعت منسوخ ہو گئی ہے تو اگر شریعت محمد رسول اللہ ابھی چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی، تو پھر کسی نئی شریعت اور کسی بابے کا، کسی امام کا، کسی اور کی تقلید کا کوئی عنصر بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ گستاخی ہے اور سرعام گستاخی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے، آ کر کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، اے عمر اجلس، آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ عمر نے کہا جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو ان کو یہ میری تلوار نپٹے گی۔ میرے بھائیوں، سیدھے حضرت ابو بکر صدیق ممبر پہ چلے گئے، جا کر خطبہ پڑھا، مسنون خطبہ۔ پہلے رب کی تعریف کی جو تعریفوں کے لائق ہے، جو تعریفوں کے لائق ہے، جو تعریفوں کے لائق ہے، جو زندہ اور جاوید ہے اور مرنے والا اللہ کا محتاج ہے۔ وہ کوئی بھی ہے، کیا ہے؟ اللہ کا
محتاج ہے سکرات میں بھی, زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. فرمایا کہ ما کان محمدن, فرمایا کہ من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. یہاں ایک مجمع میں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایک لفظ کا ترجمہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں, ایک لفظ کا ترجمہ. من کان یعبد, یعبد ہمارے راجہ صاحب عربی جانتے ہیں, یعبد کا معنی کیا ہے اور کوئی جانتا ہے یعبد کا معنی کیا بنے گا؟ پوجا کرنا. کیا کرنا؟ پوجا کرنا, عبادت کرنا. من کان یعبد, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا اور عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے فإن محمدًا قد مات, پھر اس کا الہ اور رب مر چکا ہے. یہ آپ سے ایک سوال میں پوچھتا ہوں, ابو بکر صدیق کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ آپ مجھے جواب دیں, یہ کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ یہ صحابہ کو, یہ حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو, حضرت علی کو, طلحہ اور زبیر کو, عبد الرحمن بن عوف کو, اور یہ عشرہ مبشرہ کو, یہ صحابہ اکرام کو اور صحابیات کو. مجھے یہ بتاؤ, یہ صحابہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے تھے؟ سمجھانے کا طریقہ اور انداز کیا ہے. کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور پوجا کرتا تھا وہ یہ سمجھ لے, جان لے, اور وہ یہ ہوش کے ناخن لے لے, پھر اس کا الہ مر چکا ہے, وہ فوت ہو چکا ہے, اس میں موت آ چکی ہے. فإن محمدًا فقد مات, وہ مر چکا ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. ذرا آیت الکرسی پڑھیں, آج ساتھ دیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. زندہ اور جاوید کون ہے؟ باقی رہنے والا کون ہے؟ نظام چلانے والا کون ہے؟ یہ رات اور دن ڈالنے والا کون ہے؟ اس کے اندر ایک ذرے کا بھی مالک آمنہ کا لال محمد رسول اللہ نہیں ہے. اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رزق تقسیم کرتے ہیں اور ہم ان کا رزق تقسیم کیا ہوا کھاتے ہیں, رب کائنات کی قسم یہ پلید اور خنزیر سے بھی بدتر ہے. چونکہ رزق تقسیم کرنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے. رزق تقسیم کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اور علم غیب بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا. علم غیب بھی کسی نبی کا خاصہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور معاشرے میں یہ کرتے ہیں کہ جی دیکھو اسی بزرگاں دیاں قبراں تے جانے ہاں, جی اسی اتھے تے دعا واسطے جانے ہاں, سورہ فاتحہ واسطے جانے ہاں. یہ سانوں قبراں تو روک دے نے تے اسی اتھے جا کے تے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوندی ہے, دعا کرنی ہوندی ہے, اسی واپس آ جانے ہاں, چادر پانی. واہ جی واہ, تجھے نیکی کا اتنا پتہ چل گیا اور تو یہ کہتا ہے کوئی حرج بھی نہیں اور کوئی اس کے اندر چونکہ چنانچہ کوئی معاملہ بھی نہیں, تو پھر یہ جان لے جو نیکی قبر پر چادر چڑھا کر, آستانے پر بکرا ذبح کر کے, دیگ چڑھا کر, اگر تو یہ نیکی کرنا چاہتا ہے اور تو کہتا ہے حرج ہی کیا ہے, یہ حرج اتنا بڑا ہے جو نیکی تو کرنے لگا ہے, اس نیکی کا محمد رسول اللہ کو علم نہیں ہے. کہو استغفر. اس نیکی کا صحابہ اکرام کو علم نہیں ہے, اور 1400 سال بعد یہ نیکی صرف اور صرف تیرے اوپر بطور وہی نازل ہوئی ہے یا کس طریقے پہ ہوئی ہے؟
سب سے بڑا خنزیر یہ انسان ہے. اور پھر ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا اور یہ آیتیں پڑھی وما محمد الا رسول، سارے صحابہ حضرت عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کے قریب آ گئے. اور حضرت عمر کی جان میں طاقت نہیں ہے. حضرت عمر یہ زمین پر ٹیک لگا کر اور ہاتھوں کے بل ابو بکر کے قریب جا کر یہ کہتے ہیں اے ابو بکر اللہ تیرے اوپر بھلا کرے، اللہ رحمت نازل کرے. آج عمر کو یہ معلوم ہوا، ایسے معلوم ہوا یہ آیتیں تو ابو بکر پہ نازل ہوئی ہیں. اس سے پہلے ہم ان آیتوں کا ترجمہ بھول گئے تھے. اسی طرح ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. پھر ہماری آنکھوں پہ، ہمارے کانوں پہ، ہماری آنکھوں پہ پھر ایسے اللہ نے مہر لگا دی ہے. قرآن تو ہم پڑھتے ہیں یعنی جمعرات کے لیے، چلیسوے کے لیے، قبر پر، یہاں ہمیں ثواب کا پتہ ہے لیکن ہدایت کا ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ قرآن ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اور اس کو ہدایت کے لیے پڑھیں. صحابہ کرام تو ایک آیت نازل ہوتی تھی ان کی زندگیاں بدل جاتی تھی. آج ہماری زندگیاں کیوں نہیں بدلتی؟ ہم قرآن سے بڑھ کر فیس بک اور سوشل میڈیا کو ترجیح دیتے ہیں. اگر 1 منٹ کے لیے اگر نیٹ چلے جائے، سارے گلی میں جاتے ہیں کہ نیٹ نہیں آ رہا، قرآن ٹھپا ہوا رکھا ہوا ہے، قرآن کو کون پڑھے گا، نہ جانے کون پڑھے گا. یہ المیہ ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے. پھر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، یہ بتوں کی آیتیں ہیں. کس کی آیتیں ہیں؟ بتوں کی. اب مجھے یہ بتائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جو بیت اللہ کے اندر بت تھے جو آپ نے ہاتھ مبارک سے توڑے تھے، ان بتوں میں ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی لگی ہوئی. تو مجھے یہ بتائیں وہ بت بھی کسی ہستی کے نام کے تھے نا؟ ایسے تو بت بھی نہیں تھے. جو قبر ہے بت، یہ قبر بھی بت ہے کسی بزرگ کے نام پر اور وہاں سے فیض لینے کے نام پر. یہاں سے ہمیں ٹچ ملتا ہے کس چیز کا؟ یہ جنت، یہ جہنم میں بڑھ جائے گا، ہمیں نکال دے گا. استغفر اللہ، میرے رب کی عدالت میں پیغمبر بھی نہیں بول سکتے. ان کی کیا جرت ہے کہ وہاں بول کر ہمیں جنت دلائیں. اب اگر قبر بت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہم لا تجعل، دعا فرما رہے ہیں فوت ہونے سے پہلے، دعا فرما رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنن یعبد. فرمایا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. کیا؟ میری قبر کو بت نہ بنانا. کہیں اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو میلہ کا نہ بنانا. اے اللہ میری قبر کے اوپر میلہ نہ بنے. میرے رب نے فرمایا میرے محبوب میں تیری دعا کو قبول کر کے فترضا، تجھے راضی کرتا ہوں. قیامت کی صبح تک میں تیری قبر پر وہ شرطیں معمور کر دوں گا جو جھکنے کا بھی نام لے گا اس کی گردن میں شرک کر کے اس کی گردن کے اوپر وہ تماچا ماریں گے اور وہاں شرک کا ڈا نہیں بنے گا، وہاں بھی تیری قبر توحید کا ڈا بنے گا. میرے بھائیوں، اب لا الہ الا اللہ اس کا ٹانکا لگانا تھا. آخری 5 منٹ رہ گئے. لا الہ الا اللہ سب سے پہلے دن فرعون کی چوٹی پر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کہا ہے لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. الا اللہ کون ہے؟ اللہ. آج آخری دن جاتے ہوئے اس دعوے کی دلیل پیش کی. فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اب یہ دعوے کی دلیل پیش کی ان للموت سکرات،
یہ اس دعوے کی دلیل پیش کی، دلیل پیش کیا کی، فرمایا اے اللہ میں صاحب معراج ہوں، میں صاحب وحی ہوں، میں صاحب قرآن ہوں، اور میں کل قیامت والے دن سارے انبیاء کا سردار بھی ہوں گا۔ اس آسمان کے نیچے جہاں میں نے پاؤں رکھا، اے اللہ تو نے ان پاؤں کی قسم اٹھائی، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے اللہ میرے قدموں کی قسم اٹھائی، میرے چہرے کی قسم اٹھائی، میرے سینے کی قسم اٹھائی، میرے چلنے کی قسم اٹھائی، میں آسمان کی طرف دیکھوں قبلے تبدیل کر دے، اے اللہ میں آسمان کی طرف دیکھوں، میں چاند کی طرف دیکھوں، اشارہ کروں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اے اللہ کہ میں ککریوں کو باذن اللہ کہہ کر میں حکم کروں پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ان للموت سکرات، اے اللہ آج میں دلیل پیش کر رہا ہوں، اگر تیرے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو وہ میں ہوتا۔ وہ کون ہوتا؟ وہ میں ہوتا۔ تیرے علاوہ الہ ہوتا تو میں ہوتا، تیرے علاوہ معبود ہوتا تو میں ہوتا، تیرے علاوہ داتا ہوتا تو میں ہوتا، تیرے علاوہ غوث اعظم ہوتا تو میں ہوتا۔ ان للموت سکرات، اے اللہ آج مجھ میں موت کی سختیاں یہ مجھے بتا رہی ہیں، اس کائنات میں اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم موت کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے تو یہ سمجھ لو اس کائنات میں کوئی اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ تو پھر آج مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم اللہ کے علاوہ جن کو پوچھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، پھر سیلاب آتے ہیں، آسمان سے عذاب آتے ہیں، ان عذاب آنے کی وجہ کیا ہے؟ ان عذاب آنے کی وجہ ایک ہی ہے، آپ پہلی امتوں کا بھی اندازہ لگا لیں، آج بھی لگا لیں، میرا رب کہتا ہے میں چھوٹے موٹے عذاب میں بھیجتا رہتا ہوں تاکہ یہ رجوع کریں، اللہ کریں۔ میرا رب یہ کہتا ہے میں عذاب ان پہ چھوٹے موٹے مار کر میں یہ کہتا ہوں کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم رجوع کر لو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی امت اپنے پیغمبر کی باغی ہو چکی تھی، یونس علیہ السلام امت کو چھوڑ کر جہاں چلے گئے تھے، اللہ نے عذاب لایا، پیچھے سے امت نے کہا یونس علیہ السلام نے جو کہا سچ کہا، سامنے عذاب دیکھ کر ساری امت نے اجتماعی توبہ کی، میرے رب نے آنے والا عذاب ٹال دیا۔ آج بھی خالی یہ ریلیف دینے سے، یہ پیسے دینے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، یہ رکے گا نہیں۔ اور آپ کہیں زلزلہ کے اندر، یہ سیلاب کے اندر فلاں شہید ہو گیا، فلاں ہو گیا، 1000 ٹکڑے بھی ہو جائیں، شہید وہی ہے جو کلمۃ اللہ کے لیے اور عقیدہ توحید کے ساتھ چاہے سیلاب میں، آگ میں، کسی طرح بھی مرے، وہ شہید کہلائے گا، باقی ہمارے کہنے سے شہید نہیں۔ پھر آج قبروں کی پوجا، قبروں کی چاٹ، ان کو بت بنایا ہوا ہے، اور کافروں نے، ہندوؤں نے اپنی مورتیوں کو سامنے رکھ کر پوج رہے ہیں۔ مسلمان کلمے والا دب کر نیچے 17 گز زمین میں ڈال کر اوپر کھڑا ہو کے کہتا ہے یا داتا کرم کرنا، یا داتا تیری آس ہے، داتا سب کچھ کرتا ہے، ایک چندہ اور دودھ کی سبیل کے لیے کچھ نہیں کرتا، کہو استغفر اللہ۔ ذہب الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جاتا ہے وہ بیچارہ بھی مر کر قبر میں چلے گیا اور وہ بھی کمزور۔ آج جن پیروں کی پوجا ہوتی ہے کیا ان کے جنازے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آخری بار ہوتے ہیں، ان کے جنازے میں بھی یہی ہوتا ہے، اے ریڑی والے تو بھی آ، اے پالش کرنے والے تو بھی آ، اے حجام والے تو بھی آ،
کیا کرنا ہے؟ آج کرنیوں والا بابا مر گیا، اس کی بخشش کروانی ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتینا، یہ جو میت سامنے بابا کی ہے اس کو معاف فرما۔ جب مرتا ہے اوپر جھنڈی لگا کر ہم اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، سارا علاقہ اس کی پوجا کرتا ہے، دلیل کیا ہے؟ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، پھر سیلاب آتے ہیں، اللہ سیلاب بھیج کر زمین کو دھونا چاہتا ہے، غلاظت سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ ہم توبہ نہیں کرتے، جب تک توبہ نہیں کریں گے میرے بھائیو یہ سیلاب کا سلسلہ نہیں رکے گا، یہ بادل پھٹنا نہیں رکیں گے۔ آؤ محمد رسول اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، اور آؤ اللہ کے نبی کو جھنڈیاں لگا کر راضی نہ کرو، اللہ کے نبی کا مشن بنا کر راضی کر لو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ الہ العالمین جتنے بھی سیلاب کے اندر لوگ فوت ہو گئے، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو بچ گئے انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو رجوع اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تمام بھائیوں کے سامنے گزارش ہے کہ متاثرین سیلاب پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے بہت بڑی آفت آئی ہے، اور صاحب نصاب کو چاہیے کہ اپنی تجوریاں کھول دیں، اور اس کے لیے ہمارے ہارون خان صاحب آپ کو پتہ ہی اس مسجد کی انتظامیہ کے اندر بھی ہیں، اور رف ٹرسٹ کے ذریعے یہ ماشاءاللہ بہت بڑا کام کرتے ہیں، اور اللہ نے توفیق دی ہے، ہر ایک آدمی کے ساتھ یہ تعاون بھی کرتے ہیں۔ ابھی یہ سیلاب زدگان کے لیے ان کے لیے میں اپیل کرتا ہوں، نماز کے بعد یہاں بیٹھیں گے، راشن کی صورت کے اندر، نقدی کی صورت کے اندر، اور کپڑوں کی صورت کے اندر، جس صورت کے اندر بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ اس مسجد میں دیں۔ یہ اس مسجد کے ذریعے یہ ریفر ٹرسٹ کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے، اور آپ جو ہے بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، اپنا پیسہ کھول دیں، آپ نے اللہ کے لیے دینا ہے، اور ساتھ یہ دعا کریں یا اللہ جو بھی یہ کھائے اے رب العالمین کھانے کے ساتھ ہی اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے اور دین اسلام کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت۔